اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین و حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارے ملک میں ایک بل کا بڑا چرچا ہو رہا ہے جس کو ٹرانس جنڈر بل کے نام سے سنا اور پکارا جا رہا ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے دین اسلام کے بہت ہی خلاف ہے، بہت ہی متضاد ہے۔ تو اس کے لیے آج کوئی بھی منظر پر نہیں آ رہا۔ تمام علماء کرام خاموش ہو چکے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو کتنے پیسے مل گئے ہیں جو بول نہیں رہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بل پاس کرنے والوں سے اور خاموش رہنے والوں سے کہ کیا وہ قرآن مجید جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر آیا ہے وہ بھول چکے ہیں؟ کیا ہم اسلام سے اتنے دور ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اسلام سے اس قدر منحرف ہو چکے ہیں کہ ہم سب خاموش ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا؟ یہ سب سننے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور اس کو اتنا شیئر کریں کہ یہ بڑے بڑے ایوانوں میں پہنچے اور لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگ اس کے لیے احتجاج کریں، باہر نکلیں اور بل پاس نہ ہونے پائے۔ تو میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ سناتا ہوں۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ وہ 4 شہر تھے، آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ صبح کا وقت تھا، وہ سب اپنے اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ ایسی پر اسرار آواز اور پھر زمین ہلنے کی وجہ سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ زلزلے کے نتیجے میں مکانات اگر زمین بوس ہوئے تو وہ اپنی جان بچا سکے۔ پھر گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا رک گئی۔ چند لمحے سکون رہا، پھر زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکان گرنے لگے۔ لوگ چونکہ پہلے ہی باہر تھے اس لیے زخمی ہونے اور ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ زمین کی حرکت میں اتنی شدت آ رہی تھی لیکن لوگوں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ زلزلہ صرف اتنے حصے میں آ رہا ہے جتنے حصے میں شہری آبادی ہے۔ شہر سے باہر کی سڑکیں اور راستے بالکل ٹھیک اور نارمل حالت میں تھے۔ جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے اتنے علاقے میں زمین ارد گرد سے کئی فٹ اونچی ابھر آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صرف شہر کے علاقے کے نیچے کی زمین میں بیلچہ گھسا کر الگ کر دیا گیا ہو۔ شہر کے لوگ انتہائی خوف زدہ اور پریشان ہو چکے تھے۔ وہ شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ شہر کی آبادی اور شہر کی زمین دوسری زمین سے کافی اونچی بن چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر گڑگڑاہٹ اور زمین کی حرکت رک گئی۔ پھر یوں لگا جیسے پورے شہر کی زمین کو کسی نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہو اور زمین کے اس ٹکڑے نے جہاں شہر واقع تھا آسمان کی جانب پرواز کرنا شروع کر دی۔ پھر کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچ کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر کے زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا گیا۔ سارے شہر کے انسان سر کے بال تیزی سے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے درمیان اور زمین کے نیچے درمیان کا فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ الٹا ٹکرا گیا اور وہ سب ملیا میٹ ہو گئے۔ یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا۔
शहर की सारी आबादी 1 सेकंड में पिस कर पाउडर जैसी बन गई थी। कुछ अफराद ज़िंदा बच गए थे, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी भी हुए थे। उन्होंने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए इस इलाके से निकलने के लिए दौड़ लगा दी, और गिर्द हर तरफ मिट्टी धूल के बादल छाए हुए थे। मकानात मुकम्मल तौर पर मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुके थे। फिर अचानक आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, और वो पत्थर इन इंसानों को लगने लगे जो ज़ख्मी थे, जो जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बात बहुत अजीब थी कि हर एक पत्थर पर इनके अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पत्थर पर जिस जिसका नाम होता था, वो पत्थर सिर्फ इसके जिस्म पर गिरकर उसको कुचल देता। फिर वो सब भागने वाले भी मर गए। हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ 5 मिनट से पहले पहले यहाँ हंसता बसता शहर था, वो सिर्फ धुएं के बादल रह गए, और मुकम्मल तौर पर खामोशी का राज कायम हो गया। इस पूरे शहर को इसकी ज़मीन और आबादी समेत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते ने अपने पर के ज़रिए उठाया था, और फिर बुलंदी पर ले जाकर उल्टा पटक दिया था। फिर अल्लाह ताला ने के हुक्म के से बाकी शहरों को इनकी आबादी समेत उठाकर बुलंदी से उल्टा पटक कर तबाह कर दिया। इन लोगों के साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ, वो लोग कौन थे? ये सब लोग बदतरीन अज़ाब इलाही का जो शिकार हुए थे, ये लोग कौन थे? वो सब लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से तल्लुक़ रखने वाले थे। वो सब एक ऐसे गुनाह के आदी थे जो इंतहाई बदतरीन था। कुछ दिन पहले पाकिस्तान का पहला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गया। उसे खूब प्रमोट किया गया, सर आंखों पर बिठाया गया। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यूं लगता था जैसे एक तूफ़ान आ गया हो। सिर्फ़ एक यही खबर हर तरफ तेज़ी से फैलाई जा रही थी। एक ऐसा बहुत बड़ा गिरोह जो पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन और दुनिया भर में सरेआम मौजूद है, ट्रांसजेंडर नामी लानत को इज़्ज़तदार और फितरत के ऐन मुताबिक साबित करने में मसरूफ़ है। ये ट्रांसजेंडर कौन है? ये एक मुकम्मल मर्द है। जिस्मानी तौर पर इसके अंदर कोई नक्स नहीं, शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत से माला माल है, लेकिन उसके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई है कि ये लड़कियों की तरह नाज़ो अदा दिखाने लगा। ये लड़की तो नहीं था, लेकिन इसने खुद को लड़की तस्वर कर लिया। इसके अंदर हम जिन्स परस्ती की इल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान में सन 2018 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद ख़ुद को औरत समझते हैं, या औरत ख़ुद को मर्द समझती है, तो वो ख़ुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। चुनांचे उसने भी खुद को ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा लिया। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द खुद को ज़हनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बिल बन चुका है, क्योंकि इसे ये करने की आज़ादी इस मुल्क ने दी है। अगरचे वो मर्द है, लेकिन अगर सिर्फ ज़हनी तौर पर ख़ुद को औरत समझता है तो इसे ख़ुद को औरत के तौर पर शो करने के सब ही हकूक़ मिलने चाहिए। ये जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द है तो होता रहे, ऐसे कागजात में ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर समझा जाएगा। बाज़ लोग हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं। ये शदीद गलत फहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं। इन्हें हिजड़ा कहलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं। वो तो लोग जिस्मानी तौर पर ही अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट अलग शनाख्त दे चुकी है। ये कानून हिजड़ों के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द औरतों के लिए बनाया जा रहा है। तो इस कानून के ख़िलाफ़ हिजड़ों ने भी एहतजाज किया है, और मुल्तान में आज मोरखा 22/9/2022 को मुल्तान में उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज किया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन ज़हनी तौर पर
نفسیاتی مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے سب ہی ڈاکٹر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے نفسانی افراد کا مکمل علاج موجود ہے۔ وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں، پھر انہیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کے دونوں پھر ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا قانون حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا تھا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ سب ہی پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبراً خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ جس طرح چاہیں وہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے ہوں گے، احتجاج بھی کرتے ہوں گے، کمزور اور کم بول ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا تھا اور وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا گئے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے۔ اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس گناہ کا سب میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید ہو گئی ہیں، ضمیر مر گئے ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے ایک درجہ اوپر کا ہوتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر لازمی قائم رکھوں جس میں صرف دل میں برائی کو برا نہ کہا جاتا ہو بلکہ برائی کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہو۔ یاد رکھیے اور کسی غلط فہمی میں مت رہیے کہ عذاب صرف پرانی قوموں پر ہی آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پر برستے تھے، چہرے صرف انہی کے مسخ ہوتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہرہ مسخ ہونے کا اور زمین میں دنسائے جانے کا۔ تو میرے بھائی، پھر ہم خود ہی انتظار کر رہے ہیں ایسا کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ وقت لائے۔ ہم بغاوت کر رہے ہیں اسلام سے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اٹھنا ہوگا۔ تو آخر میں میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اے رب العزت، میں ٹرانسجنڈر کے متعلق شیطانی قانون سے برات کا اعلان کرتا ہوں اور تیری پناہ کا خواستگار ہوں۔ اگر اس قانون کے نتیجے میں کوئی عذاب تیری معیشت میں لکھا ہے تو اے رب العزت مجھے، میرے اہل و عیال اور میرے ان ساتھیوں کو جو اس کو سن کر اس کا پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ان سب کو محفوظ رکھنا، اور اس انسان کو جو اس قانون کا کسی بھی سطح پر مخالف ہو، اے رب العزت اسلام پر ملنے والے ملک میں جو لوگ اپنے قانون کی حمایت کرتے ہیں ان کو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ایسوں کو ہم سے علیحدہ کر دے جیسے تو انہیں ہم سے علیحدہ کرنا چاہے۔ اے رب العزت میرے اہل و عیال کا خاتمہ ایمان پر کرنا، میرے ماں باپ کی کامل بخشش فرمانا،
میرے تمام اجداد کو بخش دے اور میری آنے والی نسلوں کو اسلام اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا اور ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب کرنا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔